احباب میں سے ایک صاحب ہیں، وہ یہاں آتے بھی رہتے ہیں اور انہوں نے مجھ سے، وہ ہر جمعے کو تقریباً آتے ہیں، انہوں نے مجھ سے اپنا ایک تجربہ بیان کیا۔ وہ تجربہ یہ بیان کیا کہ میں ایک مرتبہ، اس مرتبہ 2 رکعت وضو کر کے 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھ کر، اور صلاۃ توبہ میں صلاۃ حاجت کی نیت شامل کرنا جائز ہے، بلکہ 2 رکعت نفل میں آپ 4 نیتیں کر سکتے ہیں، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، صلاۃ توبہ، صلاۃ حاجت، 4 نعمتیں، کیونکہ اگر آپ 8 رکعت پڑھیں گے تو مضمون نکل جائے گا، موقع نہیں ہے۔ 8 رکعت کوئی نفلیں پڑھے تو پھر کیا ہوگا، کتنے مسئلے نکل جائیں گے۔ ایسے موقع پر 2 رکعت پڑھے اور اسی میں سب نیت کر لے۔ یہ مسئلہ میری آنکھوں کا دیکھا ہوا ہے، سنا سنایا نہیں ہوا ہے، لہذا میں نے بھی 2 رکعت میں نیت ابھی کر لی، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، صلاۃ حاجت اور صلاۃ توبہ بھی۔ تو جب مقرر بھی توبہ کر کے بیٹھے تاکہ صاف پانی آئے اوپر سے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پانی آسمان سے تو صاف آتا ہے، بلکہ ہمیشہ صاف آتا ہے، لیکن جس چھت پر آیا، جس چھت پر گرا تو وہاں بلیوں نے کچھ پیخانہ کر رکھا تھا۔ اب پرنالے سے جو پانی گرا تو اس بلی کی گو کی آمیزش کے ساتھ گرا، تو سون کر کے سب نے کہا صاحب یہ تو آپ کی پانی بڑا بدبودار ہے۔ تو بدبودار پانی آسمان سے نہیں آیا ہے، یہ چھت کی صفائی نہیں ہوئی۔ تو مقرر کے ذمے بھی ہے کہ وہ توبہ استغفار کر کے اپنے قلب کو صاف کر لے، تاکہ جو علوم اس کے دل پر آئیں وہ صاف ستھرے کانوں تک پہنچیں اس کی زبان سے۔ لیکن سامعین پر بھی فرض ہے، سامعین کی محبت کی ذمہ داری اور طلب حق کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے توبہ استغفار کر کے اپنی کانوں کو اور اپنے دل کو صاف کر لیں، ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ اس گناہوں کے اثرات اور گندگی اور بدبو سے اگر عطر لگایا جائے تو وہ بدبو غالب آ جاتی ہے۔ 1000 روپے والا تولہ عطر لگایا گیا، اصلی عنبر مشک، لیکن معلوم ہوا کہ جناب کے بچے نے آپ کے کرتے پر پیشاب کر دیا تھا، آپ نے دھویا بھی نہیں، تو عطر کی خوشبو دب جائے گی۔ تو انہوں نے یہ تجربہ بتایا کہ میں نے 2 رکعت توبہ پڑھ کر اور خدا تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اور میں اس مجلس میں اپنی اصلاح کے لیے آیا ہوں، لہذا آپ میری اصلاح فرما دیجیے، جو باتیں بیان ہوں اس سے مجھے نفع عطا فرما دیجیے۔ تو 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کر اور توبہ پڑھ کر، جب اسی میں توبہ کی نیت کر لی، گناہوں کی معافی مانگ کر اور حاجت پڑھ کر جب انہوں نے سنا، تو اس دن انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ میں سالوں سے آ رہا ہوں مگر جتنا نفع آج مجھے محسوس ہوا ہے اتنا کبھی نہیں ہوا۔ یہ فائدہ کیوں اتنا بڑھ گیا؟ فائدہ کیوں اتنا بڑھ گیا؟ اللہ سے مانگا، گناہوں سے توبہ کی، دل کو صاف کیا، چشمے کو صاف کیا تو نظر آیا جو نظر آنا تھا، اور اللہ سے مانگا کہ خدا میری اصلاح فرما دے، مقرر کی زبان سے ایسی باتیں کہلا دے جو ہماری کایا پلٹ دے، اور اس کا اثر ہمارے دل پر ایسا کر دے جس سے انقلاب آ جائے، مردہ زندہ ہو جائے، مردہ دل زندہ دل ہو جائے۔ تو دعا سے انہوں نے مجھے بتایا، میرے احباب میں سے ہیں، وہ ہر جمعے کو تقریباً آتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس وقت بھی بیٹھے ہوں، نام لینا مناسب نہیں ہے کیونکہ اس میں ریا اور اس کی دل میں بڑائی آ سکتی ہے، لیکن جب انہوں نے کہا کہ مجھے بہت آج نفع ہوا، سال بھر سے کی آمد اور آنے سے آج سب سے زیادہ نفع ہوا، تو میں نے سوچا تھا کہ میں جمعے کے دن اس ترکیب کو تمام دوستوں سے بیان کر دوں۔ بھئی آپ لوگ بھی تو چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ نفع ہو، اپنا گھر چھوڑ کر اتنی دور آتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ نفع ہونا چاہیے۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ وضو کر کے 2 رکعت نماز صلاۃ توبہ پڑھ لیں، اسی میں صلاۃ حاجت کی بھی نیت کر لیں۔